جرم کا راستہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو جس انسان کے متعلق ہے اسے خطرناک ترین اور امیر ترین مجرم کہا جاتا ہے۔ اس کا نام پیبلو اسکوبار ہے۔ پیبلو 1949 میں کولمبیا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کسان تھا اور اس کی ماں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ پیبلو کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بچپن ہی سے مجرمانہ سوچ رکھتا تھا۔ نکلی برانڈ کے سگریٹ سے نکلی لاٹری ٹکٹ تک سب بیچا کرتا تھا۔ 1970 تک اس نے گاڑیاں چرانا بھی شروع کر دیں اور لوگوں کو اغوا کر کے تاوان بھی لیتا تھا۔ یہ نشہ آور چیزیں بھی بیچنے لگا جن میں کوکین وغیرہ شامل ہیں۔ 1970 کی شروعات میں کولمبیا کوکین کی ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گیا تھا۔ کولمبیا میں کوکین آسانی سے مل جاتی تھی۔ پیبلو اور اس جیسے دوسرے لوگ کوکین کھلے عام بیچا کرتے تھے۔ کولمبیا ساؤتھ امریکہ کے نارتھ میں واقع ہے۔ یہ ملک پیرو اور بولیویا کے درمیان میں موجود ہے، اس لیے کولمبیا امریکہ کو کوکین فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ ہر مہینے کولمبیا سے امریکہ تقریباً 70 سے 80 ٹن تک کی کوکین سمگل ہوا کرتی تھی۔ امریکہ میں کوکین کی اس بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے کولمبیا میں موجود کوکین بیچنے والوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ پیبلو نے کوکین امریکہ سمگل کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیے۔ اس نے اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ مل کر بہاماس کی سمندری علاقے میں موجود جزیرے کی زمین کوڑیوں کے دام خرید لی۔ یہ جزیرہ امریکی ریاست فلوریڈا کے بہت نزدیک تھا۔ پیبلو اسی راستے سے امریکہ کو کوکین بیچا کرتا تھا۔ 1975 میں کولمبیا کے سب سے بڑے ڈرگ ڈیلر کو قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی پیبلو اسکوبار نے ہی قتل کروایا تھا۔ اس کے قتل کے بعد پیبلو کا راستہ صاف ہو گیا، پھر یہ کولمبیا کا ڈرگ لارڈ کہلانے لگا۔ پیبلو بولیویا اور پیرو سے کوکا پیسٹ کو بھاری مقدار میں خریدتا اور اس کو امریکہ میں سمگل کرتا۔ اس نے اسی جزیرے پر ایک گھر، ایک ہوٹل اور پورا ویئر ہاؤس تعمیر کر لیا جہاں یہ کوکین رکھا کرتا تھا اور وہیں سے اس کو امریکن ریاست فلوریڈا منتقل کر دیتا تھا۔ 1982 میں پیبلو سیاست میں بھی داخل ہو گیا۔ یہ کولمبیا کے کانگریس کا ممبر الیکٹ ہو گیا، لیکن اس کی ڈرگ بیچ کر کمائی گئی بے شمار دولت کا سب کو پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ 2 سال کے بعد اس کو کانگریس سے ریزائن کرنا پڑ گیا۔ اس کے خلاف جس منسٹر نے کیمپین چلائی بعد میں اس کو بھی قتل کروا دیا گیا اور یہاں سے پیبلو اسکوبار کی دہشت پورے کولمبیا میں پھیل گئی۔ اس کا خواب کولمبیا کا پریزیڈنٹ بننا تھا، لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا تو اس نے کولمبیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کولمبیا کے 3 صدارتی امیدواروں کو قتل کروا دیا۔ کولمبیا کے اٹارنی جنرل کو بھی اسی نے قتل کروایا۔ 1000 سے زیادہ کولمبین پولیس آفیسرز کے قتل کا ذمہ دار بھی پیبلو اسکوبار تھا۔ اس کے اپنے بیٹے کے مطابق پیبلو نے تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگوں کو قتل کروایا۔ پیبلو اسکوبار کے خاص آدمی کا نام جان جیرو تھا۔ اس کو پوپائے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہیٹ مین تھا اور پیبلو لوگوں کو قتل کروانے اور ٹارچر کروانے کا کام اسی کو دیتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ غریب لوگوں کی پیسوں سے مدد بھی کیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے عزت بن جائے۔ لیکن لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ پیبلو کی اصلیت کا پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہاں پیبلو کی دولت کے بارے میں حیرت انگیز باتیں بھی بتاتے چلیں۔ ایک وقت تھا جب پیبلو اسکوبار دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ 1950 میں پیبلو اسکوبار کی دولت تقریباً 30 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ یہ اس وقت نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں کوکین سمگل کرنے والا سب سے بڑا ڈیلر بن چکا تھا۔ اس کے پاس زیادہ تر پیسہ کیش آتا تھا اور یہ پیسہ وہ اپنے ویئر ہاؤس میں رکھتا تھا اور اس کے اربوں روپے چوہے کھا جاتے تھے۔ ایک بار پیبلو اور اس کی بیٹی ایک جنگل میں کیمپنگ کے لیے رک گئے اور ان کے پاس آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ اس کے پاس کافی کیش موجود تھا جو اس کے ساتھی سنبھال رہے تھے۔ اس نے لکڑیاں ڈھونڈنے کے بجائے تقریباً 30 لاکھ ڈالرز کو آگ لگا دی کیونکہ اس کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی۔ لیکن برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ امریکن حکومت پیبلو کو پکڑنا چاہتی تھی اور کولمبین حکومت سے پیبلو اسکوبار اس کے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ پیبلو اتنا طاقتور تھا کہ کولمبیا میں کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیبلو اسکوبار کو پکڑ سکے یا جیل میں ڈال سکے، لیکن اس کو ڈر تھا کہ کہیں کولمبین حکومت اسے امریکہ کے حوالے نہ کر دے۔ اس نے کولمبین حکومت کو کولمبیا کا 10 ارب ڈالر کا قرضہ تک اتارنے کی پیشکش کی تاکہ اس کے بدلے کولمبین حکومت اسے امریکہ کے حوالے نہ کرے، لیکن اس کے جرائم بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور پھر امریکہ کا دباؤ بھی حکومت پر تھا۔ پیبلو
پیبلو کو ڈر تھا کہ کسی بھی وقت کولمبین حکومت اسے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر سکتی ہے، اس لیے 1991 میں اس نے خود کو کولمبین حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس نے یہ شرط بھی رکھی کہ اسے امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ کولمبین حکومت نے پیبلو کی شرط کو مان لیا۔ پیبلو کو کسی جیل میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کو اپنا جیل خود تعمیر کروانے کی اجازت دے دی گئی۔ پیبلو اسکوبار نے اپنے لیے خود جیل تعمیر کروایا جو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس جیل میں کسینو، بار، فٹ بال گراؤنڈ اور نائٹ کلب وغیرہ شامل تھے۔ اس نے اپنے محل میں دنیا بھر سے قیمتی جانور منگوا کر زو بھی کھول لیا، اور اس عالیشان محل نما جیل کی حفاظت اس کے اپنے گارڈز کرتے تھے۔ اس جیل میں پیبلو کا خاص آدمی پوپائے بھی رہتا تھا۔ اتنی عالیشان طریقے سے رہنے کے باوجود اس کی مجرمانہ سوچ نہیں بدلی۔ وہ جیل سے ہی لوگوں کو قتل کروانے اور کوکین سمگل کرنے کا کام کرتا رہا۔ اس کے یہ سارے کام پوپائے انجام دیتا تھا۔ حکومت کو جب یہ پتا چلا کہ پیبلو ابھی بھی وہی سب کر رہا ہے تو حکومت نے اسے اصل جیل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیبلو نے اس بات کا پہلے ہی پتا لگا لیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اس محل نما جیل سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پیبلو کے اپنے اس عالیشان محل سے فرار کے بعد کولمبین حکومت شدید دباؤ میں آ گئی۔ پیبلو کو پکڑنے کے لیے امریکن اور کولمبین حکومت کی ایک جوائنٹ ٹیم بنی، اور جن لوگوں کے پیاروں کو پیبلو نے قتل کروایا تھا ان لوگوں نے بھی پیبلو کو ڈھونڈنے کی اپنی ایک الگ ٹیم بنا لی۔ اس ٹیم میں پیبلو کے تمام دشمن شامل تھے۔ اس ٹیم کے دل میں پیبلو کے لیے شدید نفرت تھی۔ انہوں نے پیبلو کے 300 کے قریب ساتھیوں کو قتل کر دیا، جن میں اس کے رشتہ دار بھی شامل تھے، لیکن پیبلو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 16 مہینے کی شدید تلاش کے بعد بالآخر 2 دسمبر 1993 کو کولمبین پولیس کو پیبلو کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ پیبلو کے سالگرہ کے دوسرے دن ڈرگز لے کر اور کیک کھا کر اپنی سالگرہ منا رہا تھا۔ جس آدمی نے پیبلو کو ڈرگز لا کر دی تھی وہ پولیس کی نظروں میں آ گیا اور اس کا پیچھا کر کے پولیس پیبلو کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور مارا گیا۔ اس کے کان اور ٹانگ میں گولیاں لگی تھی، جبکہ اس کی فیملی کا کہنا کچھ اور ہے۔ اس کے بیٹے اور بھائیوں کے مطابق پیبلو اسکوبار نے خودکشی کی تھی۔ اس کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ان کو پیبلو نے خود بتایا تھا کہ وہ پکڑے جانے سے پہلے ہی اپنے کان میں گولی مار کر خودکشی کر لے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس گن سے پیبلو کو گولی لگی وہ اس کی اپنی گن تھی۔ پیبلو اسکوبار کی موت کی خبر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی تھی۔ کوکین کنگ اور ہزاروں لوگوں کا قاتل پیبلو اسکوبار مر چکا تھا، لیکن اتنے جرائم کرنے کے باوجود کولمبیا کے کچھ لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی وہ مدد کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی آخری رسومات میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کے خاص آدمی پوپائے نے پہلے ہی خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے 200 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ اس کو 24 سال قید کی سزا دی گئی تھی۔